بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ شیب ابی طالب ہے۔ شیب ابی طالب ہم آلریڈی کلاس میں ہاف لیسن پڑھ چکے ہیں، باقی جو ہاف ہے وہ میں آپ لوگوں کو آج اس کی ریڈنگ کروا دیتی ہوں۔ پہلے ہم اس کا تھوڑا انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے شیب ابی طالب میں کیا پڑھا تھا؟ شیب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ عربی زبان کا لفظ ہے، دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شیب کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب بنو ہاشم خاندان کی یہ ملکیت تھی اور بنو ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب تھے، اس وجہ سے اس گھاٹی کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ شیب ابی طالب دو پہاڑوں کے درمیان کوہ صفا اور کوہ مروہ کے قریب واقع ہے۔ کوہ میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ پہاڑ کو کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، ان کو 6 سال گزر چکے تھے اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کافی صحابی تھے، ان میں سے بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور جو نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان میں دو بہادر حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شامل تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ اسلام قبول کرنے کے بعد مستقل مزاجی سے اسلام کی دعوت کو، اسلام کی تبلیغ کو آگے بڑھایا۔ جب کفار نے یہ چیز دیکھی کہ اسلام کی تبلیغ مسلسل جاری ہے اور مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی، تو انہوں نے وادی محصب میں اکٹھے ہو کر قریش کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بنو ہاشم جو خاندان ہے اس کے خلاف ایک معاہدہ کریں گے۔ انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ وہ بنو ہاشم خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ کریں گے ان کے خاندان میں، حتیٰ کہ حضرت ابو طالب نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے قتل کے لیے۔ حضرت ابو طالب جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے بنو ہاشم جب تک کفار کے حوالے نہیں کر دیتے تب تک کے لیے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم ان کے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ جب انہوں نے یہ معاہدہ کیا تو حضرت ابو طالب نے اپنے سارے خاندان کو بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں جمع کیا۔ بنو ہاشم کے ساتھ بنو مطلب کا خاندان بھی جمع ہوا، اور انہوں نے جس طرح کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنو ہاشم کے خلاف ایک معاہدہ کیا تھا، اسی کی طرح انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنے کے لیے آپس میں وعدہ کیا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو ہم اپنی ریڈنگ اس سے آنورڈ سٹارٹ کرتے ہیں جتنا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ سب نے اپنے سردار حضرت ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ لبیک کہنے کا مطلب ہے کہ حاضر ہونا، آگے سے حاضر ہونا کہ ہم اس چیز کے لیے حاضر ہیں، ہم اس کام کے لیے۔ صرف ابو لہب پورے خاندان میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین کا ساتھ دیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین ان تک کسی چیز کو نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ پہرا لگا دیا تھا تاکہ کوئی شخص بنو ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے۔ حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑتے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ بیٹا اس پیراگراف میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنو ہاشم کے خلاف ایک معاہدہ کیا تو حضرت ابو طالب نے گھاٹی شیب ابی طالب میں ابو طالب کے خاندان کو، بنو ہاشم کو اور عبد المطلب کے خاندان کو جمع کیا۔ ان دونوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھیں گے، اور سب سردار جتنے بھی وہاں پہ سردار تھے سب نے حضرت ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا، یعنی انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن اس پورے خاندان میں سے ایک شخص یعنی ابو لہب ایسا تھا جنہوں نے کہا کہ میں اس چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور انہوں نے مشرکین کا، کفار کا، قریش کے لوگوں کا ساتھ دیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں، بائیکاٹ یعنی جو ان کے ساتھ قطع تعلقی کی تھی بنو ہاشم کے خاندان کے ساتھ قریش نے، کفار نے، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کفار کوئی بھی چیز کھانے پینے کی یا کوئی بھی قسم کی چیز ان تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے پہرے پہ شخص کھڑے ہوئے تھے، پہرا لگایا تھا، یعنی دھیان رکھنے کے لیے لوگوں کو ادھر کھڑا کیا ہوا تھا، کچھ لوگوں کو، کہ بنو ہاشم تک کوئی کھانے پینے کی چیز فروخت نہ کر سکے کوئی بھی۔
اتنے سخت حالات تھے، اتنے برے حالات تھے کہ اس دوران میں بنو ہاشم کے جو لوگ تھے اور جو عبد المطلب کا خاندان تھا، ان کو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا، درختوں کے پتے کھا کر انہیں اپنا پیٹ بھرنا پڑتا تھا۔ لیکن انہوں نے ان سخت حالات میں بھی دونوں خاندانوں نے بنو ہاشم کے اور عبد المطلب کے خاندان دونوں نے اس سب کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے بالکل بھی نہ جھکے، بلکہ جھکنے سے انہوں نے بالکل انکار کر دیا۔ نیکسٹ پیراگراف۔ یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ ایک دن نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا کہ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی بچا ہے۔ حضرت ابو طالب قریش کو یہ بات بتانے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے۔ ادھر قریش کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ بیٹا یہ محاصرہ یعنی جو انہوں نے محاصرہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا نا کہ بنو ہاشم تک کوئی بھی چیز نہیں پہنچ سکتی یا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، یہ والا جو سلسلہ تھا، یہ محاصرہ تھا، یہ 3 سال تک مسلسل جاری رہا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو کیا بتایا کہ قریش نے جو معاہدہ کیا تھا بنو ہاشم کے خلاف کہ ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، انہوں نے یہ معاہدہ کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ دیمک نے چاٹنا شروع کر دیا تھا، دیمک اس کو چاٹ گئی تھی اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام جو تھا اس میں باقی بچا تھا۔ حضرت ابو طالب قریش کو یہ بات بتانے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے۔ حرم خانہ کعبہ کی ہی 4 دیواری یعنی جو خانہ کعبہ تھا وہاں پر قریش کو یہ بات بتانے کے لیے چلے گئے۔ ادھر پہلے ہی قریش کے کچھ لوگ انصاف پسند لوگ یعنی جنہیں تھا کہ یہ جب تک یہ معاہدہ لٹکا ہوا ہے تب تک ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ادھر کچھ لوگ پہلے سے ہی موجود تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جو ظلم ہم کر رہے ہیں بنو ہاشم اور بنو مطلب پر، اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں اور اس معاہدے کو ہم ختم کر دیں۔ اس نیک کام کی ابتدا بنو ہشام بن عمرو نے کی تھی اور کچھ مزید لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ کام جو ہے یعنی جو انہوں نے ان کے خلاف معاہدہ کیا تھا، اس کو ختم کرنے کا جو آغاز کیا تھا وہ ہشام بن عمرو نے کیا تھا اور کچھ مزید لوگ تھے جنہوں نے مل کر اس کا ساتھ دیا تھا کہ وہ اس معاہدے کو، اس محاصرے کو ختم کر دیں۔ یہ لوگ بھی عین اسی وقت حرم میں پہنچ گئے، انہوں نے اعلانیہ اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات سچ نہ ہو تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بیٹا انہوں نے جو لوگ تھے وہاں پہ وہ بھی حرم میں تشریف لے گئے، خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تاکہ اعلانیہ اس معاہدے کو ختم کر سکیں، اعلان کر کے سب لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جو ہم نے بنو ہاشم کے خلاف ایک معاہدہ کیا تھا اسے ہم ختم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ اگر میرا بھتیجا جھوٹ بول رہا ہوا یعنی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہوا، سچ نہ بول رہا ہوا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا نعوذ باللہ قتل کے لیے۔ جب خانہ کعبہ کے اندر سے معاہدے کی تحریر کو اتار کر لایا گیا تو واقعی اس کو دیمک چاٹ چکی تھی۔ پھر وہ جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا اس کو وہاں سے اتار کر لایا گیا تو دیکھا تو واقعی اس معاہدے کو دیمک کافی حد تک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی تھا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ تھا۔ اس طرح یہ ظالمانہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا اور بنو ہاشم محاصرے سے باہر آ گئے۔ اس طرح انہوں نے جب یہ اتار دیا اور دیمک اس کو آلریڈی چاٹ چکی تھی تو یہ معاہدہ جو ظالمانہ معاہدہ، ظلم سے بھرا ہوا معاہدہ انہوں نے بنو مطلب اور بنو ہاشم کے خاندان کے خلاف کیا تھا وہ ختم ہو گیا وہ معاہدہ۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر مشکل اور مصیبت میں ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی حالت میں صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑیں۔ بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کتنی زیادہ مشکلات برداشت کی لیکن انہوں نے اس کام کو بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کا مشکل وقت دیکھا اور ہر قسم کے مشکل وقت سے وہ گزرے اور بہت ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے ہم جو ہے اس کو بہت زیادہ صبر کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کو برداشت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت مشکلات اور مصائب کو اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں برداشت کیا۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں، مشق کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف شیب سے مراد ہے الف گھاٹی، بے چوٹی، جیم میدان، دال صحرا۔ اس کا ہوگا الف گھاٹی۔ نیکسٹ
शेब अबी तालिब मलकियत थी। अलिफ बनु हाशिम की, बनु अदी की, बनु मखजूम की, बनु उमैया की। अलिफ बनु हाशिम की। कुरैश के लोग इकट्ठे हुए वादी मोहसब में, वादी ताइफ में, वादी निमरा में, वादी हनैन में, वादी मोहसब में। ये मुहासरा जारी रहा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 3 साल। कुरैश ने जो माहिदा खाना काबा में लटकाया था उसे चाट लिया। दीमक ने, चूंटी ने, छिपकली ने, मक्खी ने। अलिफ दीमक ने। नेक्स्ट हमारे पास है मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। कुफार मक्का के बाइकाट के नतीजे में डैश को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बनु हाशिम को। नेक्स्ट, कुफार मक्का के इस कोलो करार पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखकर डैश के अंदर लटका दी गई, खाना काबा के अंदर लटका दी गई। शेब अबी तालिब में हालात इस कदर सख्त हो गए कि बाज़ औक़ात इन लोगों को दरख्तों के पत्ते खाने पड़े। यहाँ पे आएगा दरख्तों के पत्ते। बनी हाशिम के मुहासरे को ख़त्म करने की इब्तदा डैश ने की, हशाम बिन अमरू ने की। सब कुफार वादी मोहसब में इकट्ठे हो गए। यहाँ पे आएगा मोहसब। अब हमारे जो हमने पेज पढ़ा है उसमें कुछ सवाल जवाब भी आप लोगों को पता है कि होते हैं। मैं आप लोगों को सवाल बता रही हूँ, आप लोगों ने बुक से इनके क्वेश्चंस फाइंड आउट करके मार्क करने हैं, फिर आप लोगों ने उनको याद करना है। पहला सवाल है हमारे पास, कुफार ने मुसलमानों के खिलाफ क्या मुआहिदा किया? शेब अबी तालिब का मुहासरा कितने अरसे रहा? मुसलमानों के खिलाफ मुआहिदा कहाँ लटकाया गया? सबने किसकी आवाज़ पर लब्बैक कहा? मुआहिदा कैसे ख़त्म हुआ? ये हमारे क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने इसके आंसर्स फाइंड आउट करके उनको मार्क करना है। फिर आप लोगों ने लेसन को भी पढ़ना है, आप लोगों ने इसकी मश्क भी याद करनी है और आप लोगों ने इसके सवाल जवाब भी याद करने हैं।